یہ قرآن کی آیتیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور صحابہ کرام کا کردار، معاشرہ یوں ہی وجود میں نہیں آیا۔ صحابہ کرام کی کیفیتیں، سیرتیں ہمارے سامنے ہیں۔ اس اسٹیج کے اوپر ٹھہر کر کے کتنی دفعہ قرآن کی حکیم کی ان آیتوں کے ہم درس دیتے ہیں۔ قرآن حکیم کی آیت نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ وہ چیز جس سے تم محبت کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ کیا کردار ہے صحابہ کرام کا، کس طریقے سے ایک دوسرے کے اوپر ترجیح لے جاتے ہیں۔ حضرت طلحہ آتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آ کر کے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باغ بیرہا جو مدینہ کا قیمتی باغ جس کے اندر 600 کھجور کے درخت ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گاہے بگاہے اس باغ کے اندر جایا کرتے اور وہاں کا کھجور اور وہاں کا ٹھنڈا پانی نوش فرمایا کرتے۔ قرآن حکیم کی آیت نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ وہ چیز جس سے تم محبت کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ حضرت طلحہ آتے ہیں اور آ کر کے عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باغ میرا بڑا قیمتی ہے، اس سے مجھے بڑی محبت ہے، یہ میرا ذریعہ معاش ہے، خدا کی قسم طلحہ کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ یہ باغ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں لا کر کے خرچ نہ کر دوں۔ آپ اسے قبول فرما لیجئے تاکہ طلحہ کا ایمان مکمل ہو جائے۔ حضرات، کیا یہ قرآن کی آیت ہم نے نہیں سنی؟ قرآن کی اس آیت کے ترجمے کیا ہمارے کانوں کے اندر نہیں پہنچے؟ کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب صرف مال ہی نہیں، آپ جس سے محبت کرتے ہیں وہ خدا کے راستے میں آپ لگا دیں۔ کسی کے پاس مال سے کی محبت ہو سکتی ہے، کسی کے پاس وقت بڑا قیمتی ہو سکتا ہے، کسی نوجوان کے پاس اس کی صلاحیتیں ہو سکتی ہے، کسی کے پاس جسمانی قوت و طاقت ہو سکتی ہے۔ غلبہ دین کے لیے ان کی جسمانی قوت، ان کی صلاحیتیں، ان کے اوقات، ان کا مال جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے نہ لگے، خدا کی قسم ان کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ قرآن کا مطلوبہ معاشرہ بھائیوں یوں ہی نہیں قائم نہیں ہوا۔ بڑی بڑی صحبتیں، بڑی بڑی مصیبتیں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بڑی آسانی کے ساتھ ہم کہہ کر گزر جاتے ہیں۔ تبھی میں دیکھ رہا تھا جس وقت یہ اجتماع شروع ہوا تھا، 50-60 افراد، 25 سے زیادہ فیان چل رہے ہیں، 5 یہاں پر اے سی اور 2 بڑے بڑے کولر۔ قرآن کے مطلوب معاشرے کو سننے کے لیے یہ پوری آرام و آسائش کی سہولتوں کے ساتھ ہم سن رہے ہیں۔ کیا کبھی اس معاشرے کے انعقاد کے لیے، معاشرے میں نہیں، میری اپنی ذات اور میرے اپنے گھر پر اس معاشرے کو قرآن حکیم کی ان آیتوں کو نافذ کرنے کے لیے کبھی میرے پیشانی سے ایک خطرہ پسینے کا بھی ٹپکا ہے؟ کیا کبھی میں نے اپنی بیوی کے اوپر حجت بھی پوری کی ہے؟ میرا بیٹا اگر نہیں مانتا تو کیا میرے بیٹے کے اوپر میں نے کبھی سختی بھی کی ہے؟ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون کا عملی جامہ پہنانے کے لیے میں نے کیا اپنے ذات کے اوپر، اپنے گھر کے اوپر عملاً کیا کام کیا؟ میں نے کیسے معاشرہ نافذ ہوگا آپ بتائیے؟ قرآن کی آیت نازل ہوئی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض حسنا دے تاکہ روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس کا قرض واپس کرے۔ نوجوان جانتے ہیں، ہمارے بچے جانتے ہیں حضرت دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار۔ آپ اٹھتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض کی ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرض مانگ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہاں دحدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ قرض مانگ رہے ہیں۔ آپ اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باغ ہے میرا اور اس کے اندر کھجور کی درختیں ہیں
اور اس کے اندر میرا مکان بھی ہے اور میری زندگی کا سارا ساز و سامان بھی ہے، میں آپ کے ہاتھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض دے رہا ہوں، آپ گواہ رہیے اور اسے قبول فرما لیجئے۔ حضرت دہدہ آگے بڑھتے ہیں اور باغ کے کنارے پہ ٹھہرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ام دہدہ، اس باغ کو اور اس گھر کے سارے اثاثہ کو میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھوں قرض دے دیا ہے، نکلو۔ کیا خاتون تھی، ہماری خواتین یہاں پر بیٹھی ہیں، غور کیجئے اپنے شوہر کو کیا جواب دے رہی ہیں۔ ام دہدہ کہتی ہیں کہ آپ نے بڑا اچھا سودا کیا ہے، جنت کے مقابلے میں بہت سستا سودا ہے۔ یہ معمولی کھجوریں اور یہ اس کے درخت، یہ چھوٹا سا جھوپڑا، اور اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بشارت جنت کی۔ اے دہدہ، تم نے بڑا اچھا سودا کیا۔ اور پھر ام دہدہ کیا کرتی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے جو نیچے گری ہوئی کھجوروں کو چن کر کے اپنے جیب میں رکھ لیے تھے، آگے بڑھتی ہیں اور بچوں سے کہتی ہیں کہ بچوں، تمہارے باپ نے اس باغ کو خدا کے راستے میں قرض دے دیا ہے، خدا کے راستے میں اسے لگا دیا ہے، اب یہ کھجوریں تمہاری کھجوریں نہیں ہیں، نکالو اپنی جیبوں سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض دو، اور اس کے بدلے میں روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کا وعدہ کر رہا ہے۔ قرآن کا مطلوبہ معاشرہ یوں ہی وجود میں نہیں آیا، پیٹ پر پتھر باندھے گئے، بھوک اور پیاس کی صحبتیں برداشت کی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا کرتا اٹھاتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹ پر 2 پتھریں ہیں۔ آپ جانتے ہیں وہ واقعہ، جنگ تبوک کے موقع پر ایک صحابی جنگ خندق کا موقع ہے، ایک صحابی آتے ہیں اور آ کر کے عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بھوک اور پیار سے نڈھال ہو چکا ہوں، بھوک کے نتیجے میں اپنی کمر کو باندھ لیا ہوں پتھر سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں اور اپنا کرتا اٹھاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ دیکھو میری پیٹ کے اوپر 2 پتھر ہیں، قید ہے۔ لیکن صورتحال کیا ہے، عمل کا عملی نمونہ، اسٹیج کے اوپر ٹھہر کر کے تقریری کرنے والا، سب سے پہلے آگے بڑھ کر کے عمل کرنے والا وہ قائد، سب سے زیادہ پتھر کھانے والا وہ قائد۔ بلکہ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سب سے سخت ترین دن کون سا آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد کیا طائف کے دن کو۔ پھر ایک موقع پر آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی، سب سے زیادہ اس زمین کے اوپر، سب سے زیادہ انبیاء علیہ السلام سب سے زیادہ جو ستائے گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مصیبتیں آئی، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ بھوکے اور پیاسے رہے، طائف کے میدان میں آپ کے نالائن مبارک خون سے تر ہو چکے، غشی کھا کر کے گرتے ہیں، اس کے بعد نوجوان اٹھاتے ہیں اور پتھر آپ کے اوپر برساتے ہیں۔ ان اللہ مع الصابرین، صبر کا دامن آپ نے نہیں چھوڑا، استقامت دکھائی۔ تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، وہ وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پورا ہوا۔ کب ہوا؟ جب یہ آزمائشوں کے اندر ثابت قدم رہے، بھوکے اور پیاسے رہے، جنگوں میں حصہ لیا، قیمتی صحابہ کرام کی جانیں چلی گئی، استقامت دکھائی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ سچا ہوا۔ 313 ہیں، 1000 کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے ان کی مدد فرمائی۔ 3000 ہیں، 1,00,000 کے مقابلے میں نبرد عظمہ ہیں، ایمان کی قوت و طاقت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ہاتھ میں ہتھیار نہیں ہیں، اسلحہ نہیں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد فرشتوں کے ذریعے سے ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کے دہانے کھولے، فرشتوں کے ذریعے سے مدد فرمائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگ قرآن حکیم کو خیرت کے ساتھ پڑھتے ہی نہیں تھے، بلکہ قرآن کی ایک ایک آیت کے اوپر عمل کرتے تھے۔ قرآن کی آیتیں نازل ہوئی، میری خواتین سماعت فرمائیے، حجاب کی آیتیں نازل ہوئی،
پردے کی آیت نازل ہوئی تو صورتحال یہ ہے صحابیات کا، ماں باہر ہے، ماں حجرے سے باہر ہے، قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ آج سے خواتین اپنے چہروں کو ڈھانک لے۔ بہت ساری خواتین نے اپنے پلوں کو پھاڑا، فوری طور پر اپنے چہروں کو ڈھانک لیا۔ ماں باہر گئی ہوئی ہے، بیٹی گھر کے اندر ہے، قرآن کی آیت اس خاتون کے کانوں میں پڑی، باہر دروازے پر ٹھہر کر کے آواز دے رہی ہے، دستک دے رہی ہے، بیٹی سے کہہ رہی ہے بیٹی گھر سے ذرا اوڑھنی بھیج دے تاکہ میں اپنے چہرے کو ڈھانپ لوں۔ بیٹی کہتی ہے اماں جان آپ تو گھر میں آ چکے ہیں، ایک قدم آپ اگر گھر میں داخل ہو جائیں، اوڑھنی آپ کی رکھی ہوئی ہے۔ پلٹ کے کہتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم حجاب کا نازل ہو گیا، خدا کی قسم اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اگر میں ایک قدم بھی اس پر عمل کیے ہوئے آگے بڑھاتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتی۔ کیسے ممکن ہے کہ قرآن کی آیت میرے کانوں میں پڑ جائے، چہروں کو ڈھانک لیں، حجاب کے احکامات آ گئے، اس آیت کے سننے کے بعد میں ایک قدم بھی آگے بڑھتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن کی آیت کی نافرمانی ہوتی۔ قرآن کا مطلوبہ معاشرہ یوں ہی وجود میں نہیں آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ایک ایک آیت نازل ہوتی، کس طریقے سے آگے بڑھ بڑھ کر کے عمل کرتے۔ مدینہ کی زندگی ہے اور پھر اعلان ہو رہا ہے، قرآن کی آیتیں نازل ہوئی، آج سے شراب حرام ہو چکی ہے۔ سیرت کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، مدینے کی گلیوں کے اندر گھر گھر میں شراب کے مٹکے ٹوٹے، وہ رسیا جو بڑی قیمتی شرابیں خرید کر کے رکھا کرتے تھے، سال ہا سال کی پرانی شرابیں جو بڑی قیمتی بھی ہوا کرتی تھی، ابھی وہ پیالہ ہونٹوں کے قریب ہے اور منادی لگائی گئی کہ آج سے شراب حرام ہو چکی ہے۔ کان میں آواز آئی، شراب کے مٹکے ٹوٹے، یہاں تک کہ مدینے کی گلیوں میں شراب بہنی شروع ہو گئی۔ قرآن کا مطلوبہ معاشرہ قرآن پر عمل کرنے والوں کے ذریعے سے وجود میں آتا ہے۔ اس عنوان پر تقریریں کر لینے سے، قرآن کی آیتوں کے تراجم سنا لینے سے، قرآن کے دروس دے لینے سے نہیں آتا بھائیوں، عمل کی ضرورت ہے۔ عمل کریں گے تو معاشرہ وجود میں آئے گا، کردار نکھرے گا۔ تقریروں کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے عمل کے نتیجے میں دعوت و تبلیغ کا کام ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی لمبی لمبی تقریریں، بڑے لمبے لمبے خطبے دیا نہیں کرتے تھے، لیکن آپ کا کردار تھا، صحابہ کرام کا عمل تھا۔ کچرا ڈالنے والی کیا وجہ ہے کہ آج یہاں سے کچرا نہیں گرا؟ آگے بڑھتے اور دستک دیتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ کیا ہے، معمول کے مطابق آج کچرا کیوں نہیں گرا یہاں سے؟ معلوم ہوا کہ خاتون بیمار ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں، عیادت کرتے ہیں، مزاج پرسی کرتے ہیں اور دوا دارو کے لیے اس کی مدد کرتے ہیں، اور پھر اسے قرآن کی آیتیں پڑھ کر کے دم کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کردار ہے، اور خاتون کی زبان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے الفاظ ہیں۔ یہ ہے قرآن کے اوپر عمل کرنے کا نتیجہ۔ آپ جانتے ہیں وہ بڑھیا کا آپ اٹھا کر کے سامان جا رہے ہیں، راستہ تمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھرا کہتی جا رہی ہے خاتون، اور آپ اس کا بوجھ اٹھائے چلے جا رہے ہیں، اور منزل آ گئی، پلٹ کر کے پوچھتی ہے کہ بھائی آپ ہے کون؟ بڑی دیر سے آپ میری مدد بھی کر رہے ہیں اور میری باتیں بھی سن رہے ہیں، جاتے جاتے مزدوری تو لیتے جاؤ۔ پلٹ کر کے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں وہی محمد ہوں جس کی خاطر تم یہ شہر کو چھوڑ رہے ہو۔ کیا کردار ہے بتائیے؟ دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کردار، اگر ہماری بات ایک سے دوسری دفعہ اگر کوئی نہیں مانتا تو اس کے گھر پر ہم دستک نہیں دیتے، اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ بھائی وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، 2-4 دفعہ میں جا کر کے آ گیا، سننے کے لیے تیار نہیں۔ صحابی رسول ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
اگر 71ویں دفعہ میرے گھر پر دستک نہ دیتے تو میں مشرف با اسلام نہیں ہوتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک گھر پر 70 مرتبہ جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں۔ حضرات کرام، قرآن حکیم کا مطلوبہ معاشرہ، یہ باتیں ہمارے سامنے آتی رہتی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہم سنتے رہتے ہیں۔ کیا قرآن حکیم کے انفاق کی آیتیں ہمارے سامنے نہیں آئی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مثال دے کر کے کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی مثال ایسی ہے جیسے زمین میں ایک بیج بویا گیا اور اس سے 7 بالیں نکلی، 7 بھٹے ہوئے اور ہر بھٹے پر 100 دانے لگے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اس سے زیادہ دینے کی ہے۔ خدا کے راستے میں اگر تم 1 روپیہ خرچ کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ 700 گنا اضافہ دے گا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس گنتی نہیں ہے، اس سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے گا۔ ایمان رکھنے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ہمارے سامنے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ تبوک کے موقع پر جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے ابوبکر خدا کے راستے میں کیا لائے ہو؟ پلٹ کر کے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت گھر میں چھوڑ آیا ہوں، باقی جو کچھ بھی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ روایتوں میں بات آتی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی گھر کی دیواروں کو ٹٹول کر کے دیکھ رہے تھے کہ کہیں کوئی کیل دیوار میں تو نہ رہ گئی ہو جو راہ خدا میں دینے سے بچی ہے۔ گھر کی دیوار کی کیلیں بھی آپ نے نکالی اور لا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا۔ یہ ایمان تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب دے گا تو اس کے خزانوں کے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ خدا کی قسم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا اثاثہ لا کر کے رکھنے کے بعد کیا وہ بھوکے رہے؟ ان کے گھر میں چولہا جلا، نہ وہ بھوکے رہے نہ ان کے گھر والے بھوکے رہے۔ بھائیوں، جس نے کل دیا وہ آج دے رہا ہے، وہ کل دینے پر قدرت رکھتا ہے۔ لیکن ہمارا ایمان کیا ہے؟ ہم کیا کیفیت ہے خدا کے راستے میں اپنے مالوں کے خرچ کرنے کے معاملے میں؟ کیا اللہ پر ہمارا ایمان ہے؟ بتائیے۔ جبکہ اللہ کا وعدہ ہے تنجیکم من عذاب علیم، اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں عذاب علیم سے بچا دے گا۔ یہ دہا جہنم سے چھٹکارے کا دہا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ صف 2 رکوع اٹھا کر کے پڑھیے، قرآن جس کے اوپر میرا اور آپ کا ایمان ہے۔ آپ عنوان رکھیں قرآن کا مطلوبہ معاشرہ، قرآن کی آیتوں پر غور کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں تنجیکم من عذاب علیم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عذاب علیم سے بچا دے گا۔ تؤمنون باللہ ورسولہ، شرط کیا ہے؟ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور خرچ کرو اللہ کے راستے میں اپنا مال اور اپنی جان، اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عذاب علیم سے بچا دے گا۔ پھر آگے کیا فرمایا گیا؟ جنات تجری من تحت الانہار، بہترین جنتوں میں اللہ تعالیٰ تمہیں جگہ دے گا۔ لیکن چونکہ میرا ایمان کمزور ہے، میں تو چاہتا ہوں آج مجھے کچھ مل جائے۔ جنت کا وعدہ تو میری موت کے بعد کا ہے جسے میں نے دیکھا نہیں، میں تو چاہتا ہوں کہ مجھے آج ہی نام مل جائے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین۔ اے لوگو، روز قیامت تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب علیم سے بچا لے گا اور پھر بہترین جنتوں میں اللہ تعالیٰ تمہیں جگہ دے گا۔ اچھا، اس کے اوپر تمہارا ایمان ذرا کم ہے، کمزور ہے، آگے بڑھو، میں تم سے وعدہ کر رہا ہوں
اس زمین پر بھی جو تم چاہتے ہو عطا کروں گا، تمہاری آرزویں، تمہاری خواہشیں، تمہارے مطالبات، تمہاری دعاؤں کو میں قبول کروں گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ وہ جو اقبال علیہ الرحمٰن نے کہا تھا نا، بندہ اللہ خود پوچھے کہ بندے تیری رضا کیا ہے، تیری کیا رضا ہے تو بتا، میں تیری رضا اس دنیا میں پوری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ قرآن پر عمل کرنے والے جب قرآن پر عمل کیے، وہ لوگ جب مکے کی گلیوں میں کسی موقع پر بیٹھ کر کے اپنی ضروریات زندگی کی خاطر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلایا کرتے تھے، چونکہ 2 وقت کی روٹی میسر نہیں تھی، کھانے پینے کے لیے فاقے گزرا کرتے تھے۔ کبھی کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کے پاس مہمان بھیج دیتے، کبھی کوئی چیزیں آ جاتی تو صحابہ کرام کے درمیان میں تقسیم کر دی جاتی۔ کئی مہینوں اور کئی دنوں تک گھر کے اندر چولہا نہیں سلگتا، فاقہ کشی کی نوبت۔ اس کیفیت میں مکے کی زندگی، قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی ہے انفاق کی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ خدا کے راستے میں قرآن سے تم اس وقت تک ہدایت حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ نعمتیں، وہ رزق، وہ مال جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے خدا کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ قرآن کی آیتیں نازل ہوئی زکوٰۃ سے متعلق، صدقات سے متعلق۔ صحابہ کرام نے اپنے مالوں کو اتنا ضرورت مندوں پر خرچ کیا، اتنا ضرورت مندوں پر خرچ کیا۔ پھر مدینے کا وہ ماحول بھی ہم نے دیکھا، سیرت کا آپ مطالعہ کرتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، صحابہ کرام اپنے مال کو لے کر کے نکل رہے ہیں اور آواز لگا رہے ہیں، ہم پر زکوٰۃ فرض ہے اور ہمارے پاس دینار اور درہم ہیں، ہے کوئی لینے والا تاکہ میں اپنا فرض ادا کر دوں۔ ہر گھر سے آواز آ رہی ہے، ہم مال کے لینے والے نہیں ہیں بلکہ مال کے دینے والے ہیں، ہم زکوٰۃ کے نکالنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنا نوازا کہ اب ہمیں مال لینے کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ کتنا عرصہ گزرا بھائیوں، بتاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کب ہوئی؟ کون سی عمر میں؟ 40 سال کی عمر۔ اور وصال کب ہوا؟ 63 سال۔ کتنی مدت؟ 23 سال۔ 23 سال کا ایک مختصر سا وقت۔ قرآن کے نزول سے پہلے وہ قوم جو زندگی گزارنے کے طریقے سے واقف نہیں تھی، کھانے پینے کے طریقے سے واقف نہیں تھی، برہنہ زندگیاں گزارتے تھے۔ 23 سال کا وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہو رہا ہے، صحابہ کرام عمل کر رہے ہیں۔ اس 23 سال کے مختصر سے وقت کے درمیان میں ایک اسلامی مملکت کا قیام عمل میں آ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل شروع ہوا، احکامات خداوندی نازل ہو رہے ہیں۔ کوئی اگر چوری کرے اس کا ہاتھ کاٹا جائے، ہاتھ کاٹا گیا۔ کوئی اگر زنا کرے اسے سنسار کیا جائے۔ خاتون آتی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے آپ کو پیش کرتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حد جاری کیجئے، مجھ سے گناہ ہوا، قرآن حکیم کے آیتوں کے اوپر آپ عمل کیجئے۔ خواتین نے بھی قرآن حکیم کے آیتوں پر اس طریقے سے عمل کیا۔ 23 سال کی مختصر سی مدت اور احکامات خداوندی کا پر عمل، قانون خداوندی کا نفاذ، چوروں کے ہاتھ کاٹے گئے، زانیوں کو سنسار کیا گیا، ساری چیزوں کے اوپر عمل کیا گیا، نتیجتاً امن و امان کا قیام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات میں جو پیشن گوئی کی تھی کہ ایک عورت نکلے گی، اس کے ہاتھ میں سونا ہوگا، صنعاء سے لے کر کے حضرموت تک سفر کرے گی، سوائے خوف خدا کے اس کے دل میں کسی اور کا خوف نہیں ہوگا۔ آپ نے یہ پیشن گوئی اس موقع پر کی جبکہ لوگ ایک دوسرے کو لوٹ لیا کرتے تھے، ممکن نہیں تھا کہ کوئی تنہا سفر کرے، لیکن اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کے تعلق سے پیشن گوئی کی، اس کے ہاتھ میں سونا بھی ہوگا، تنہا سفر بھی کرے گی، سوائے خوف خدا کا کوئی اور خوف اس کے دل میں نہ ہوگا۔ 23 سال کے مختصر سی مدت میں
سر کی آنکھوں سے لوگوں نے اس معاشرے کو دیکھا ہے۔ حضرات، یہی وہ معاشرہ ہے، یہی وہ ذمہ داری ہے، یہی وہ قرآن ہے جس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد 2 چیزیں قیامت تک محفوظ ہیں، انہیں تم تھامے رہو تو دنیا و آخرت تمہارے لیے کامیابی ہے، تمہارے لیے فلاح ہے۔ ایک تو قرآن حکیم، دوسرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، آپ کی سیرت، آپ کے فرامین۔ جیسے قرآن محفوظ ہے اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، آپ کا کردار، آپ کے فرامین محفوظ ہیں۔ آپ نے فرمایا ان دونوں چیزوں کو تم تھامے رہو، ان دونوں چیزوں کے اوپر تم عمل کرو، تمہاری دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے، فلاح ہے۔ آج یہ دنیا کرا رہی ہے، آج یہ دنیا بڑی پریشان ہے۔ دنیا تو ہے ہی، اس دنیا کے اندر آپ کی اور ہماری تعداد کتنی ہے؟ 1 ارب سے زیادہ، کم نہیں ہے۔ سب سے بڑی تعداد آپ کی ہے، 1 ارب سے زیادہ آج اس دنیا میں کلمہ گو مسلمان ہیں۔ 45 سے زیادہ مسلم حکومتیں ہیں، مسلم مملکتیں ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اقتدار دیا۔ مال و دولت کے انبار آپ کے قدموں میں ہیں، عصائے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں ہیں، اور آپ لاٹھیوں سے، رسیوں سے ڈر رہے ہیں۔ 1 ارب ہونے کے باوجود عصائے موسیٰ، قرآن حکیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ میں تھمایا ہے۔ سوائے خوف خدا کے کوئی اور خوف آپ کے دل میں پیدا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ایک ہاتھ میں قرآن حکیم، عصائے موسیٰ، آپ اگر زمین پر مار دیں خدا کی قسم اژدہا بن جائے، 99,000 خداؤں کو نگل لے۔ قرآن حکیم آپ ہاتھ میں رکھ کر کے 99,000 خداؤں سے آپ ڈر رہے ہیں۔ اس زمین پر گاجر اور مولی کی طرح آپ کو کاٹا جا رہا ہے۔ ایک جانور کی قیمت ہندوستان کی حکومت مقرر کر رہی ہے، آپ کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ اس زمین پر سب سے زیادہ قرآن کو پڑھنے والے ہیں، سب سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہر نماز میں 1 2 نہیں، 3 3 4 4 سفیر ہندوستان کے کونے کونے سے آ کر کے کہہ رہے ہیں یہ اسلام کے قلعے ہیں، ان کی حفاظت کیجئے۔ یہاں سے علماء نکل رہے ہیں، یہاں سے حفاظ نکل رہے ہیں۔ سالانہ خرچہ 40 لاکھ 50 لاکھ کروڑ 1.5 کروڑ۔ ہندوستان کے اندر ہزاروں دینی مدارس، لاکھوں کی تعداد میں علماء اکرام، سینکڑوں کی تعداد میں حفاظ اکرام۔ آپ غور کیجئے، کیا قرآن کا مطلوبہ معاشرہ کے قیام کے لیے یہ حفاظ، یہ علماء اور یہ فارغین مدارس اگر کوشش کریں، کوشش چھوڑ دیجئے، خود عمل کریں، اس منبر پر ٹھہر کر کے خطبہ دینے والا عمل کرے، وہ کردار سب سے پہلے خود پیش کرے، کیا تبدیلی نہیں آئے گی؟ کیا لوگوں کے سامنے جا کر کے بتانا پڑے گا کہ یہ قرآن ہے، لوگ آؤ اسے پڑھو اور اس کے اوپر عمل کرو؟ اس منبر پر خطبہ دینے والا عمل کرے، یہاں ٹھہر کر کے تقریر کرنے والا عمل کرے، یہاں قرآن حکیم کا 4 رکعت کے بعد ترجمہ سنانے والا خود سب سے پہلے اس کو اپنا مخاطب بنائے۔ پھر کیسے معاشرے کا وجود نہیں قائم ہوگا بتائیے؟ سب سے پہلی آیتیں کیا ہم سے مطالبہ کر رہی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ بات بتا دی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ لوگو، تم نے جو دعا کی تھی اہدنا الصراط المستقیم کی، یا اللہ تو مجھے سیدھا راستہ بتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کو ہمارے ہاتھوں میں تھمایا اور کہا کہ میں نے تمہاری دعا قبول کی، یہ تمہارا سیدھا راستہ ہے، تم جو دعا مانگ رہے ہو جنت میں جانے کی، یہ سارا راستہ اس کے اندر بتا دیا گیا ہے۔
اس راستے کو پانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے کچھ شرائط بیان کیے گئے ہیں۔ بتایا گیا کہ غیب پر ایمان، یقیمون الصلاۃ، نمازوں کو قائم کرنا، پڑھنا نہیں، نماز کی دعوت دینا اور نماز کو قائم کرنا، اور آسمانی کتابوں کے اوپر ایمان لانا۔ پھر آگے کہا گیا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو رزق میں نے تمہیں دیا ہے، جو نعمتیں میں نے تمہیں دی ہیں، جو روپیہ پیسہ میں نے تمہیں دیا ہے، جو قوت و طاقت صلاحیت میں نے تمہیں دی ہیں، وہ غلبہ دین کے لیے، اقامت دین کی جد و جہد کے لیے لگانا۔ جب تم ان چیزوں کو لگاؤ گے تو قرآن حکیم سے ہدایت حاصل کر سکتے۔ آپ غور کیجئے اور ذرا اپنا جائزہ لے کر کے بتائیے کہ قرآن کے پڑھنے والے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس مطالبہ پر عمل کر رہے ہیں؟ جو نعمت، جو قوت، جو وقت، جو صلاحیت، جو روپیہ، جو پیسہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، خدا کے راستے میں آپ لگانے کے لیے تیار ہیں؟ تو پھر قرآن کہتا ہے کہ ان کے لیے ہدایت ہے، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سینوں کو کھولے گا۔ جو لوگ اس پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہدایت، ھدی للمتقین پہلے بتا دیا گیا، ہدایت ہے متقین کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، اور ان ہدایتوں پر عمل کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سینوں کو کھولے گا، انہیں ہدایت ملے گی اور عمل کریں گے تو دنیا و آخرت میں ان کے لیے کامیابی ہے۔ پھر آگے کیا کہا گیا؟ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، اور جن لوگوں نے ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کیا، تسلیم کرنے سے کیا ہم انکار کرتے ہیں؟ مدینہ مسجد میں روزانہ دن میں 5 مرتبہ ہم نماز پڑھتے ہیں، کیسے ہم ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کریں گے؟ ہم اللہ پر ایمان لائے ہوئے مسلمان ہیں، ہم تحریک اسلامی کے ارکان و کارکنان ہیں، ہم اہل ایمان ہیں، کیا جرأت ہماری کہ قرآن حکیم کی ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کریں؟ لیکن میرے بھائیوں، یہ انکار زبان ہی سے نہیں، عمل کے ذریعے سے کیا ہم انکار نہیں کر رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مطالبات کے مطابق کیا ہم اپنے مالوں کو خدا کے راستے میں دینے کے لیے تیار ہیں؟ وقت مانگا جا رہا ہے، کیا وقت لگانے کے لیے ہم تیار ہیں؟ سائد کر کے بچا کر کے ہم رکھتے ہیں اپنی صلاحیتوں اور اپنے اوقات کو۔ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، جن لوگوں نے اپنی صلاحیتوں کو لگانے، جن لوگوں نے اپنے مال کو لگانے، جن لوگوں نے خدا کے راستے میں اپنے اوقات کو لگانے سے گریز کیا، ان چیزوں کو بچا کر کے رکھے، قرآن حکیم سے تو وہ ہدایت حاصل نہیں کر سکیں گے، لیکن ان کے لیے یہ بات بھی بتا دی گئی، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کانوں پر پردہ ڈال دے گا، ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دے گا، اور ان کی کانوں اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دے گا۔ اب یہ دروس قرآن سنتے رہیں گے، تقاریر سنتے رہیں گے، قرآن کے تراجم سنتے رہیں گے، عمل کے لیے آمد و تیار نہیں ہوں گے تو طوطے مہینے کی طرح یہ باتیں آتی اور جاتی رہیں گی۔ جب آنکھوں پر اور دلوں کے اوپر مہر لگ جائے پھر دل نہیں کھلیں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب عظیم کے اندر مبتلا کرے گا ہی، لیکن اس دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مختلف عذابوں کے اندر مبتلا کر دے گا، کر دیا۔ آج اس ملک ہندوستان کے اندر کبھی ہم مودی کے نام پر، کبھی ہم یوگی کے نام پر، کبھی ہم امیت شاہ کے نام پر، اور کبھی کسی اور کسی کے نام پر لعنت ملامت بھیجتے۔ خدا کی قسم، کیا ہم نے حجت پوری کی؟ کیا قرآن کی آیتوں کے اوپر ہم نے عمل کیا؟ اللہ تعالیٰ نے جب کسی کی آنکھوں اور کسی کے دل پر مہر لگا دے گا، اس قسم کے عذاب ان کے اوپر مسلط ہو جائیں گے۔
دنیا میں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعداد میں تم 1 ارب سے زیادہ ہوگے، لیکن سمندر میں جھاگ کے برابر، سمندر میں تینکوں کے برابر تمہاری کوئی وقت نہیں ہوگی، اس لیے کہ تم دنیا سے محبت اور آخرت کو فراموش کر چکے ہوں گے۔ کل جواب دہی کا احساس تمہارے دلوں سے نکل چکا ہوگا۔ فکر آخرت کے عنوان پر کتنی تقاریر، ابھی درس قرآن کے درمیان میں بات آ رہی تھی، دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کی فکر کی باتیں آ رہی تھی۔ کتنی دفعہ یہ باتیں ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں۔ ابھی پچھلے سال ماہ رمضان المبارک کے اندر کتنی میتیں ہمارے کندھوں پر اٹھتی رہی اور اس زمین کے اندر دفن ہوتی رہی۔ روزانہ 25-30 میتیں رشتہ داروں کی اٹھی، تحریک کے افراد کی اٹھی، محلے والوں کی اٹھی، مصلیان مسجد کی اٹھی، ہم نے اٹھایا اپنے کندھوں پر اور اس زمین کے اندر دفن کر دیا۔ کیا میرے بیٹے کی موت میری آنکھیں کھول سکی؟ کیا میں نے اپنے باپ کو اس زمین کے اندر دفن کرنے کے بعد اپنی زندگی کے اندر کوئی تبدیلی لائی؟ کسی کا شوہر اگر ختم ہوا تو خواتین نے اس سے کچھ سبق لیا؟ کیا مجھے بھی کل مرنا ہے؟ میرا باپ، میرا بیٹا اور میرا بھائی اس زمین کے اندر دفن کرنے والا ہے۔ قرآن حکیم کا مطلوبہ معاشرہ کیسے وجود میں آئے گا؟ جواب دہی کا احساس ختم ہو جائے۔ بلکہ آج تو صورتحال ہماری یہ ہے، قبرستان کے اندر ہم اپنے بھائی اور دوست کو دفن کرنے کے لیے جاتے ہیں اور سیل فونوں کے اوپر ہم موضوع گفتگو ہیں، کاروبار چل رہے ہیں۔ یہ کیفیت ہے۔ آپ دیکھیے، بڑی خوشی ہے، مساجد کے اندر اعتکاف میں نوجوانوں کی بڑی تعداد ہے۔ ترک دنیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنے کا یہ موقع ہے، لیکن اعتکاف کے اندر کاروبار مان نہیں پڑ رہے ہیں، پوری تجارت چل رہی ہے، گفتگو ہو رہے ہیں، دوست احباب کو پیامات بھیجے جا رہے ہیں۔ کیسے اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا؟ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں گی؟ آپ بتائیے۔ ابھی 12 بج رہے ہیں، آپ اٹھائیے اپنا سیل فون کھولیے، خانہ کعبہ کے اندر تراویح ہو رہی ہے، لاکھوں مسلمانوں کے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، خانہ کعبہ کے امام کی آنکھوں سے روزانہ آنسو بہتے رہتے ہیں۔ خدا کی قسم، کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ان آنسوں کی لاج نہیں رکھ رہا ہے؟ کیوں ہماری دعائیں ہمارے سروں سے اوپر نہیں اٹھ رہی ہیں؟ اس لیے کہ ہمارا عمل کچھ ہے، ہمارا کردار کچھ ہے۔ وقتی طور پر تو ہم ذرا مایوس ہو جاتے ہیں، وقتی طور پر تو ہماری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، لیکن ان مدینہ مسجد کے باہر جب ہم قدم رکھتے ہیں ساری باتیں یہی کی یہی رہ جاتی ہیں، دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ جو اس مسجد میں ٹھہر کر کے اللہ اکبر کہہ کر کے رکعت بنا تھا، اللہ ہی بڑا ہے، وہ اللہ مسجد مدینہ مسجد کے اندر بڑا، مسجد کے باہر بڑا نہیں۔ ہماری خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، قرآن حکیم کا مطلوبہ معاشرہ اپنے گھر میں اگر وجود میں لانا چاہتی ہو، اپنی اولاد کی صحیح خطوط میں تعلیم و تربیت کا انتظام کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پامال ہو رہی ہے، اور ہماری نانی، ہماری ماں اور ہماری دادی کی خواہش بیٹے کی شادی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں پامال ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ٹوٹ جائیں، ختم ہو جائیں۔ لیکن خوشی اور خواہش، چونکہ شادی ایک مرتبہ ہوتی ہے، اس لیے خواہشیں پوری ہونی چاہیے۔ ہمارے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، والدین کا انتقال ہو گیا، بٹوارا کہاں ہو رہا ہے؟ بھائیوں کے درمیان میں، وراثت میں بہن کا حصہ نہیں۔ قرآن کا مطلوبہ معاشرہ ہم وجود میں لانا چاہتے ہیں، اپنے گھروں میں لائیے بھائی، ذرا گھر کا جائزہ لیجئے۔ کیا کسی محلے سے گزرتے ہوئے، سچر کمیٹی کی رپورٹ ہمارے سامنے ہے، کیا انہوں نے رپورٹ دی؟ کسی سلم بستی سے گزرتے ہوئے وہاں کی صورتحال دیکھ کر کے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہاں کون بستے ہیں، وہاں کی گندی نالیاں، وہاں رہنے والے نوجوان بے روزگار،
اور وہاں کی خواتین اور وہاں کے بچے کے گھروں سے لڑائی جھگڑے کی اور گالیوں کی آوازیں، یہ ہمارا تعارف پیش کر رہی ہے، یہ ہمارا کردار ہے۔ اس ماحول میں ہم رہتے ہیں۔ ہمارے خواتین ذرا جائزہ لے کر کے دیکھیے ہماری گھروں کی کیا صورتحال ہے، ذرا ان سلم بستیوں میں جا کر کے آپ دیکھیے، روزانہ لڑائی جھگڑا پانی کے اوپر، روزانہ لڑائی جھگڑا کچرے کے اوپر، پڑوسی نے کچرا ڈال دیا، لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے۔ مہینوں اور سالوں رشتہ داروں کی صورت دیکھنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ ایثار و قربانی صحابہ کرام کی ہم یہاں ٹھہر کر کے سناتے ہیں۔ بچوں کو بھوکا سلا دیا، چراغ کو گل کر دیا اور مہمان کو پیٹ بھر کر کے کھانا کھلا دیا، وہ ایثار اور قربانی۔ جنگ یرموک کا موقع ہے، زخموں سے تڑپ رہے ہیں، العطش العطش، پانی اور پانی کی کوزہ لے کر کے پانی پلانے کے لیے صحابی آگے بڑھتے ہیں، بازو سے آواز آ رہی ہے پیاس کی، پانی کی۔ آخری لمحات میں کہتے ہیں مجھے نہیں، پہلے میرے بھائی کو پانی پلاؤ۔ وہ آگے بڑھتے ہیں، بازو سے آواز آ رہی ہے، کہتے ہیں کہ دیکھو پہلے میرے اور بھائی کو پانی پلاؤ، وہ مجھ سے زیادہ پیاسا ہے۔ ساری جانیں چلی جاتی ہیں لیکن ایک قطرہ پانی اپنی حلق سے نہیں گزرتا، اور آج پانی کے اوپر ہلاکتیں ہو رہی ہے، آج پانی کے اوپر لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے۔ کیسے قرآن کا مطلوبہ معاشرہ قائم ہوگا بتائیے؟ ایثار، قربانیاں، مالوں کا خرچ کرنا، اوقات کا لگانا، یہی تو کردار تھا صحابہ کرام کا۔ اپنی جانیں دینے کے لیے تیار تھے لیکن اپنی بھائی کی عصمتوں کی حفاظت کرنے والے تھے۔ حضرات کرام، یہ اور اس قسم کی کتنی تعلیمات قرآن حکیم کے ذریعے سے ہمارے سامنے آتی ہیں۔ آپ سورہ لقمان پڑھتے رہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں تاخراتوں میں متعلق قرآن کی نشستیں بھی یہاں پر منعقد ہوتی ہوں گی۔ کتنی مرتبہ سورہ حجرات کی آیتوں پر ہم نے غور و فکر کیا، غیبت کے تعلق سے کیا قرآن حکیم کی آیتیں ہمارے سامنے نہیں ہیں، بدگمانی کے تعلق سے کیا قرآن کی آیتیں ہمارے سامنے نہیں ہیں، کیا ماں باپ کے حقوق کے تعلق سے ہمارے سامنے آیتیں نہیں ہیں۔ افیم ولا تنہرما وقل لہما قولا کریما، خبردار انہیں اف تک نہ کہو۔ یہ ساری باتیں ہم سنتے اور سناتے رہتے ہیں، کس کے لیے؟ کہاں اس کا نفاذ عمل میں آئے گا؟ بستی میں نہیں، محلے میں نہیں، میری اپنی ذات پر اگر ان چیزوں کو میں نافذ کرنا چاہوں، کون سی طاقت ہے جو مجھے روک سکے؟ آپ بتائیے۔ کیا میں اپنے شیطان کو اپنے قابو میں نہیں کر سکتا ہوں؟ کیا میں اپنی بیوی اور بچوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس تعلیمات قرآن حکیم کے ان احکامات کے نافذ کرنے کے معاملے میں کبھی سختی برتی؟ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکرا فلیغیرہ بیدیہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ ذلک اضعف الایمان۔ طاقتور ایمان وہ ہے جو پوری قوت و طاقت کے ساتھ بیان کیا جائے اور اس کے نفاذ کے لیے طاقت کا استعمال کیا جائے۔ میری اپنی ذات پر میں طاقت کا استعمال کر سکتا ہوں، میں اپنے بچے اور بیوی کے اوپر طاقت کا استعمال کر سکتا ہوں۔ افضل ترین ایمان ہے کبھی اپنی زبان کے ذریعے سے، افہام و تفہیم کے ذریعے سے، اور آخری ایمان جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، برائی کو دیکھنے کے بعد اہل ایمان کے پیشانی کے اوپر بل پڑ جانا چاہیے، اضطراب کی کیفیت میں مبتلا ہو جانا چاہیے، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھ جانا چاہیے۔ یہ کمزور ترین ایمان ہے۔ یہ کیفیت بھی اضطراب اور بے چینی کی برائی کو دیکھنے کے بعد اگر ہمارے دلوں کے اندر پیدا نہیں ہوتی، خدا کی قسم تہجد پڑھتے رہیے، نمازیں پڑھتے رہیے، روزے رکھتے رہیے، حج اور عمرے کرتے رہیے، یہ اضطراب کی کیفیت برائی کو دیکھنے کے بعد ہمارے دلوں کے اندر پیدا نہیں ہوتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ایمان کا کوئی اور درجہ بیان نہیں فرمایا، اس کے اندر ایمان نہیں ہے۔ یہ نمازیں، یہ روزے، یہ قرآن کی آیتیں دراصل اسی اہم ذمہ داری کے لیے ہمیں تیار کر رہے ہیں، اور اس کے لیے ہم تیاری ہی نہ ہوں۔ گھر سے نکلتا ہوں میں نیچے گردن کر کے اور مسجد کا رخ کر لیا، نماز پڑھ لی، اطراف و اکناف کی صورتحال سے میں واقف ہی نہیں۔ نوجوان کیا کر رہے ہیں،
بچے کس طریقے سے راستے میں گالم گلوچ کر رہے ہیں، آتے آتے راستے سے دو بچوں کی انگلیاں پکڑ کر کے کبھی مسجد کو لانے کی مجھے فکر نہیں ہوتی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے دل میں کوئی ایمان باقی نہیں رہا۔ حضرات، قرآن حکیم کے اس مطلوب معاشرے کو سب سے پہلے اپنی ذات پر، قوا انفسکم واہلکم نارا، اپنے گھر پر، وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے رشتہ داروں پر، اپنے پڑوسیوں پر، اپنے محلے اور مسجد کے اندر تھوڑی سی تگدور کوشش کے ذریعے سے ہم نافذ کر سکتے ہیں۔ اور اللہ کا وعدہ ہے قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا۔ ہندوستان کے 25 کروڑ مسلمانوں کو مایوس ہونا نہیں ہے۔ آج بڑے اضطراب کے اندر ہم پڑے ہوئے ہیں۔ ہر روز اخبار کی سرخیاں دیکھ کر کے کرناٹک میں حجاب کے عنوان پر، حلال کے عنوان پر، مساجد میں لاؤڈ اسپیکر کے عنوان پر جو کچھ بھی ہو رہا ہے، 25 کروڑ ہے آپ، یہ تو چلتے رہیں گی ہوائیں، یہ تو اٹھتی رہیں گی، یہ تو اٹھتے رہیں گے طوفان۔ آپ کے اندر ایمان کی اگر مضبوطی ہے، استقامت ہے، تو اللہ کا وعدہ ہے ان 75 کروڑ افراد پر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا روب بٹھا دے گا۔ دن میں ایک ایک مسجد سے سینکڑوں کی تعداد میں اہل ایمان نکلتے ہیں، جمعہ کے موقع پر ہزاروں کی تعداد میں نکلتے ہیں۔ ہماری ایمان کی کیفیت ذرا جائزہ لے کر کے دیکھیں، کیا روب برادران وطن پر ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ جو نماز میں پڑھتا ہوں پہلی رکعت میں کیا پڑھا، دوسری رکعت کی خبر ہی نہیں ہے۔ کیسے نماز کا اثر پڑے گا، کیسے روزے کا اثر پڑے گا، جس کے تعلق سے کہا گیا کہ لعلکم تتقون، روزوں کے ذریعے سے تقوی۔ روزے تو ہیں، بھوکے پیاسے تو ہیں، لیکن تقوی کے اندر کتنی ہمارے اندر اضافہ ہوا، خشیت الہی کا ذرا جائزہ لے کر کے دیکھیں کتنا اضافہ ہوا ہے۔ تو ان عبادتوں کا اثر جب ہماری ذات پر نہیں پڑے گا تو اس کا اثر برادران وطن پر کیسے پڑے گا، ذرا بتائیے۔ حضرات گرامی، بہت ساری باتیں آئی ہیں اور بہت ساری باتیں یہاں سے آتی رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ایام باقی رہ گئے ہیں، ان ایام کا ہمیں جائزہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن حکیم جو اس مہینے میں نازل ہوا ہے، اور یہ قرآن حکیم میرے اور آپ کی ہدایت کے لیے ہے، اور اسی قرآن حکیم کے اوپر عمل کرنے کے نتیجے میں سرخ روئی حاصل ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے ہمیں کہ قرآن حکیم کو ہم پڑھیں، سمجھیں، غور و فکر کریں اور اس کے پیغام پر عمل کریں اور اس کے احکامات کو نافذ کرنے کے لیے جد و جہد ہم کریں۔ اللہ تعالیٰ ہماری خطاؤں کو درگزر معاف فرمائے، ہماری لغزشوں کو درگزر فرمائے۔ ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کلی عطا فرمائے۔ جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما لے، روزوں کی تقاضے ہماری زندگی کے اندر پیدا فرما۔ یا اللہ ہمارے انفاق کو، ہمارے صدقات کو، ہماری زکوٰۃوں کو قبول فرما لے۔ یا اللہ قرآن حکیم کے آیتیں پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، یا اللہ اس کا اثر ہماری زندگی کے اندر پیدا فرما۔ یا اللہ اس موقع پر جتنے بھائی یہاں پر بیٹھے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جائز مرادوں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔